اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا کذالک الخروج صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قاف کی ایک اور مختصر آیت نمبر 11 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختصر ہیں لیکن ان میں علم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا سیکھنے کو۔ اس آیت میں وقت کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا پہلے تو ہم اس آیت کے حصے کریں گے 3۔ پہلا حصہ ہوگا رزقا للعباد، دوسرا ہوگا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور تیسرا ہوگا كَذَلِكَ الْخُرُوج۔ اب ایک ایک کر کے ہر حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں پہلا لفظ رزق ہے جو کہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، نکرہ ہے اور یہ مصدر ہے۔ مصدر میں مذکر مؤنث واحد جمع کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ رزق یرزقو سے یہ مصدر ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد العباد آپ کو اسم نظر آ رہا ہے۔ العباد جو ہے العبد کی جمع ہے۔ العباد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کے بغیر لکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ پیچھے لام ہے، اور لام چاہے لام جارہ ہو، لام تاکید ہو، جب بھی معرف باللام اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو معرف باللام اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آئے گا۔ العباد یہاں پر مجرور ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، احیینا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہاں یا اس کے حروف مادہ آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہے ہیں۔ غیر صحیح فعل کی قسم یہ معطل ہے، اور پھر معطل میں بھی یہ لفیف ہے، اور لفیف میں بھی لفیف مقرون ہے۔ باب فعل سے استعمال ہوا ہے احیا یحیی، تبدیلی کے بعد احیا یحیی احیاء۔ اس کے معنی زندہ کرنا کے ہوتے ہیں۔ با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ بھی پانی کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ بلدتن اسم ہے، مونس ہے، واحد ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے، منصوب ہے۔ قاموس الوحید میں لکھا ہوا ہے کہ البلد کا لفظ جو ہے یہ خطہ زمین یا ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع جو ہے وہ بلاد یا بلدان آتی ہے، اور البلد اور البلدہ یہ قصبہ یا شہر کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ میتن منصوب اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ المیت کا لفظ جو ہے یہ مردہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع اموات آتی ہے، اور المیت جو ہے وہ مردہ آدمی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع بھی اموات یا موتا آتی ہے۔ المیتہ مردار جانور کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چند اہم لفظ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ دوسرے سے کے الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں تیسرے سے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کاف حرف جر ہے جس کے ساتھ ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید کا لگا ہوا ہے، اور یوں یہ ایک ہی لفظ بن جاتا ہے کذالک، لیکن بہرحال آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ کاف جو ہے یہ حرف جر ہے اور ذالک اسم اشارہ ہے۔ الخروج جو ہے یہ خرج یخرج کا مصدر ہے، اس کے معنی باہر نکلنا کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس کو ہم ایک جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے رزقا للعباد۔ تو رزقاً مصدر ہے اور للعباد جار مجرور ہے۔ تو جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں سے ایک مصدر بھی ہوتا ہے، تو ہم للعباد کو رزقاً کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری ترکیب اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ رزقاً نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو ہم اسے یعنی للعباد کو رزقاً کے لیے صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ رزقاً یہاں پر منصوب کیوں ہے، تو رزقاً کے منصوب ہونے کی جو موٹی وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ مفعول لہو بن رہا ہے۔ پچھلی آیت میں امبتنا کا یعنی امبتنا ہم نے اگایا کس لیے، یعنی رزق کے لیے، یعنی پیدا کرنے کی اصل یا غرض یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یا یہ مفعول مطلق ہے، اگر یہ امبتنا کا مفعول مطلق ہے تو امبتنا اور رزق کے الفاظ مختلف ہیں، یعنی الفاظ الگ الگ ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ الفاظ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ حال کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور مصدر کو چونکہ ہم اسم الفاعل یا اسم مفعول کے معنی میں لے سکتے ہیں، لہٰذا یہ بمعنی مرزوقاً ہے اور یہ حال قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات اس میں اور یہ کی گئی ہے کہ یہ حال ہو سکتا ہے مضاف کے حذف کے ساتھ، یعنی ذا رزقن۔ تو یہ مختلف آراء ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو یوں یہ حصہ جو ہے یہ جڑ جاتا ہے
پیچھے امبتنا فعل سے۔ آگے جو ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس کو انالائز کروں گا تو واو عاطفہ ہے، احیینا فعل با فاعل ہے، صیغہ 12 میں سے ہے تو فاعل ساتھ ہی ہے، ضمیر مرفوع متصل نہ، بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا احیینا فعل کے، بلدتن میتن یہ موصوف صفت مل کے مفعول بھی بن جائے گا احیینا فعل کا، اور احیینا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلدتن جو ہے یہ مؤنث ہے اور میتن جو ہے یہ مذکر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بھی جوابات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، جیسے تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ یستوی فیہ المذکر والمؤنثی، جواب یہ دیا گیا اس بات کا کہ میتن میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں، لہٰذا میتن کا صفت واقع ہونا درست ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ مگر اس جواب میں نظر ہے، اس لیے کہ فعیل کا وزن جو ہے مذکر و مؤنث میں برابر ہوتا ہے اور میتن فعیل کے وزن پر نہیں ہے، یعنی فعیل کا وزن جو ہے مذکر و مؤنث میں برابر ہوتا ہے لیکن یہ تو فعیل کے وزن پہ ہے ہی نہیں، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ بلدہ یہاں مکان کے معنی میں ہے، یعنی بلدہ کا لفظ جو ہے مکان کے معنی میں لیا گیا، اور جب مکان کے معنی میں سے لیں گے تو مکان مذکر ہے، اس کے لیے پھر صفت بھی مذکر ہی آئے گی جو کہ میت کے طور پر آ گئی ہے۔ تو یوں الحمدللہ دوسرا حصہ بھی ہمارا انالائز ہو گیا۔ اب جو تیسرا حصہ ہے کذالک الخروج، اس میں جار مجرور جو ہے یہ خبر مقدم بنا لیں گے اور الخروج جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 11 جو ہے، جو کہ ایک مختصر سی آیت ہمیں لگ رہی تھی لیکن اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے والی تھی، تو ہم نے الحمدللہ اس آیت کو بھی مکمل کر لیا۔ اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو ذرا میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے رزقن کو مصدر فی موضع الحال ای مرزوقن قرار دیا ہے، للعباد کو متعلق بھی رزقن قرار دیا ہے، یا پھر یہ جو پوائنٹس لکھ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکا ہوں۔ بھی متعلق بھی احیینا ہے، با کو سببیہ قرار دیا ہے، میتن نعت لی بلدہ منصوب ہے، اور بتا رہے ہیں وجا مذکرن مراعن فیہ معنی المکان، یعنی اس کے معنی مکان کے کیے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے مذکر لایا گیا ہے۔ کذالک متعلق بھی خبر مقدم للمبتدا الخروج، اور جملہ احیینا لا محل لا معطوف لا جملہ انبتنا، اور کذالک الخروج لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ رزق للعباد، بندوں کو روزی دینے کے لیے، تو کے لیے بتا رہا ہے کہ مفعول لہو کے طور پہ ترجمہ کیا ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا، کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے، یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو شاداب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کر دیتے ہیں، اس طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے نکال لیں گے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 11 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔